اچھا بات سنو، کھانے میں گھی کم ڈالا کرو پلیز۔ حاضرہ تم خیال کیوں نہیں کرتی؟ مجھے جاب مل نہیں رہی، حالات بہت خراب ہیں، تم بھی میری بات نہیں سنتی ہو۔ عثمان پاس بیٹھا حاضرہ کو سمجھا رہا تھا۔ حاضرہ غصے سے بولی، دیکھو عثمان، اب بھوکے تو ہم رہ نہیں سکتے، گھی کم ڈالو، نمک کم ڈالو، روٹی کم کھایا کرو، کیا کیا پابندیاں لگاؤ گے تم ہم پر؟ عثمان اتنے ہی تنگ ہو تو اپنے بھائی اور ماں سے الگ ہو جاؤ۔ عثمان دھیمے سے بولا، حاضرہ خدا کا واسطہ ہے تم آرام سے بولو، ماں سن لیں گی۔ میری زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے، بھائی کی پڑھائی کا خرچ بھی تم اٹھاتے ہو، ماں کا دوائی کا خرچ بھی، اور جب میں کچھ بولوں تو رونا شروع کر دیتے ہو غریبی کا۔ دیکھو عثمان، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں ایسے گٹ گٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی، فیصلہ تم کو کرنا ہے۔ ابھی مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ کر آؤ یا پھر اپنی ماں اور بھائی سے الگ ہو جاؤ بس۔ عثمان کھانا کھا رہا تھا کہ پلیٹ سائڈ پر رکھ دی۔ اتنے میں عثمان کا چھوٹا بھائی ذیشان آ گیا۔ بھابھی کیا بنایا ہے آج کھانے میں؟ حاجہ منہ بنا کر بولی، دال بنائی ہے۔ ذیشان پاس بیٹھتے ہوئے بولا، بھابھی جلدی سے کھانا لگا دو، بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ حاجہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، نوکرانی جو ہو تمہاری، جس کو بولو مجھے ہی آرڈر دے رہا ہے، جو خود ڈال کر کھا لو۔ ذیشان مسکرا کر بولا، بھابھی آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں، میں خود ہی ڈال لیتا ہوں۔ حاجہ غصے سے اٹھی اور کمرے میں جا کر اپنی ماں کو فون کیا، ماما میں بہت تنگ ہوں یہاں، کبھی عثمان کی باتیں سنو، کبھی وہ بات بات پر ٹوک دیتا ہے، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، اس کی بوڑھی ماں نہ مرتی ہے اور نہ جان چھوڑتی ہے۔ ماں نے کہا اس معاملے میں تم اپنے شوہر سے بات کرو۔ حاجرہ بولی، وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ حاجرہ چاہتی تھی کہ عثمان الگ گھر لے، ساس کچھ کہتی تو آگے سے بدتمیزی سے جواب دیتی، ساس دل کی مریض آتی۔ وہ حاجرہ کو سمجھاتی، دیکھو حاجرہ، چاہو تو میں بھی تماشا لگا لوں، لیکن لوگوں کو تماشا دکھانا نہیں چاہتی، میری نہ جانے کتنے دن کی زندگی ہے، اب یہ گھر تمہارا ہے۔ حاجرہ غصے سے بولی، یہ گھر نہیں ہے ماں جی، یہ قید خانہ ہے، نہ کھانے کو اچھا نہ پہننے کو، سارا پیسہ میرے شوہر کا تم اور تمہارا چھوٹا بیٹا ذیشان کھا جاتے ہو۔ اتنے میں ذیشان آ گیا، دیکھا کہ بھابھی ماں سے لڑ رہی ہے۔ ذیشان بولا، بھابھی کیوں جھگڑا کرتی ہو، کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ حاجرہ بولی، دیکھ بھائی، مجھ سے تمہارے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، اپنے کپڑے خود دھویا کرو۔ ذیشان پیار سے بولا، بس اتنی سی بات ہے، میں خود دھو لیا کروں گا۔ ماں رونے لگی، میرا بیٹا کیوں خود کپڑے دھوئے گا، میں زندہ ہوں نا۔ عثمان ماں کے پاس بیٹھ گیا، ارے ماں، بھابھی کی باتوں کا غصہ نہ کیا کرو، انہیں ہمارے ماحول میں ڈلنے میں وقت لگے گا۔ کوئی دن گزرے، عثمان کی جاب لگ گئی، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ حاجہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے اصرار پر عثمان نے ماں سے بات کی کہ کمپنی مجھے گھر دے رہی ہے، ہم الگ رہیں گے، میں خرچہ دیتا رہوں گا۔ ماں روئی، مگر ذیشان نے کہا، بھائی جان آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن عثمان حاجرہ کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ ماں بہت روئی۔ ادھر ذیشان کالج کے ساتھ ماں کا خیال رکھتا، کھانا بناتا، کپڑے دھوتا، سب کام خود ہی کرتا۔ ایک رات اچانک ماں کی طبیعت بگڑ گئی، بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے عثمان کو فون کیا، مگر حاجرہ نے فون بند کر دیا۔ ذیشان دوست کی مدد سے ماں کو ہاسپٹل لے گیا، دل کا دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ٹینشن نہ دیا کرے، ٹینشن والے ماحول سے دور رکھے۔ چند دن بعد عثمان کو پتہ چلا کہ وہ آیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد ماں پھر صدمہ برداشت نہ کر سکی اور چل بسی۔ ذیشان بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ پھر عثمان اسے اپنے گھر لے آیا، مگر حاجرہ کا رویہ بدلا نہیں، وہ اسے بوجھ سمجھتی رہی۔ ایک دن حاجرہ نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ ذیشان نے اس کی بہن کو غلط نظر سے دیکھا تھا۔ عثمان نے غصے میں آ کر ذیشان کو گھر سے نکال دیا۔ ذیشان ٹوٹ کر بکھر گیا، مگر ہار نہیں مانی۔ اس نے پولیس میں بھرتی کا فارم بھی بھرا اور محنت سے سب انسپیکٹر بن گیا۔ ادھر قسمت نے پلٹا کھایا، عثمان ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ حاجرہ پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، میکے والوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگی۔ کچھ عرصہ بعد ذیشان واپس آیا، بھائی کی بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور ان کا خرچ اٹھانے لگا۔ جب حاجرہ کی زبردستی ایک بوڑھے سے شادی کرائی جا رہی تھی تو ذیشان نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں حاجرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی کی امانت کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ حاجرہ روتی رہی، پھر ہاں کر دی۔ سادگی سے نکاح ہوا اور ذیشان اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ حاجرہ قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ ذیشان نے کہا کہ پرانی باتیں بھول جاؤ، اب نئی زندگی شروع کرتے ہیں، جیسے میں بھول گیا۔
ہاجرہ نے توبہ کی، نماز کی پابند ہو گئی اور سب سمجھ گئی کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔